اس میں اتنی بات اور میں اب جوڑ دوں کہ وہ بھی قرآن و حدیث سے ملنے احادیث سے ملنے والی چیزیں اشارے. آپ لوگ پورا ایک موضوع ہے جو یہاں پر نہیں بیان کہہ سکتا، میری زبان سے بہت مرتبہ آیا ہے، تفصیل کے ساتھ میں آیا ہے، ثبوتوں کے ساتھ میں آیا ہے. آپ لوگ سب تقریباً جو میرے درس سننے والے ہیں وہ واقف ہیں اس سے، کہ اس قوم کے بارے میں ایک پیشین گوئی ہے کہ یہ چینج ہوگی اور تبدیل ہوگی. پوری قوم، یہ جو آج ہندو کہلاتے ہیں، یہ قرآن اور حدیث سے ڈیڈیوس کر کے ایک پیشین گوئی ہے. آپ لوگ واقف ہیں کہ اس قوم کو بدلنا ہے. اب ہمیں ایک حدیث مل رہی ہے، ذرا سا اس پر غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا کہ کیا تم نے، ہر نبی سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری ادا کی تھی حساب کا دن. حضرت نوح علیہ السلام بھی یہ جواب دیں گے کہ ہاں میں نے پیغام پہنچا دیا تھا اپنی قوم کو. ان کی قوم انکار کر دے گی، ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا. وہاں حساب کے دن کوئی جھوٹ نہیں بول رہا ہوگا، جھوٹے بھی جھوٹ نہیں بولیں گے جو یہاں جھوٹ بولتے تھے. وہاں تو ہر ایک کو اپنی جرم کا، جرائم کا اقرار کرنا ہوگا، سارے ثبوت موجود ہوں گے. حضرت نوح کی قوم انکار کر دے گی ہمارے پاس، یعنی سچ بول رہے ہوں گے، ان کی نالج میں نہیں آیا تھا. اور حضرت نوح نے 950 سال دعوت دی تو ان کی قوم انکار کر دے گی. تو پھر سوال ہوگا، یہ بخاری کی حدیث ہے، سوال ہوگا کہ حضرت نوح سے سوال کیا جائے گا کہ تمہارے گواہ کون ہیں. حضرت نوح امت محمدی کو اپنے گواہی میں پیش کریں گے کہ یہ لوگ گواہ ہیں ہمارے. تو گواہی کیسے دیں گے؟ گواہی ہوتی ہے جب بہت واضح طور پر سارے ثبوتوں کے ساتھ میں کوئی جانتا ہو تب گواہی دے گا نا. کوئی جھوٹی گواہی تھوڑی دیں گے کہ ہاں انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی طرف سے گواہی دیں گے کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا. اس سے ہمیں معلوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ایک بڑا حصہ وہ ہوگا جو سلسلہ نبوت سے کٹ چکا ہوگا. وہ سچ مچ نہیں پہچانتے ہوں گے کوئی نبی وہاں آیا تھا. نبوت کا تصور ہی غائب ہے تو نبی کوئی انہوں نے کہا یہ نہیں، کوئی نبی نہیں آیا تھا ہمارے پاس. وہ قوم ہوگی جو نبوت کے سلسلے سے کٹی ہوگی، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا. اور پھر بعد کو اسی میں سے وہی قوم جو ہے وہ بدلے گی، امت محمدی بنے گی. اصل میں تو گواہی وہ لوگ دیں گے، پہچان چکے ہوں گے کہ ہاں یہ آئے تھے، ان سے تعلق تھا ہمارا. اپنی کتابوں کی بنیاد پہ بات کو اسے پہچان چکے ہوں گے کہ یہ ہمارے پاس آئے تھے. پھر امت محمدی گواہی دے گی، انہی کی قوم میں سے جو امت محمدی بنیں گے وہ گواہی دیں گے. اور ہمیں ایک حدیث اور ملتی ہے، وہ بھی میں دوسرے اور لیکچر یا دعوت کے موضوعات میں بار بار بیان کر چکا ہوں کہ ایک مخصوص قوم ہے وہ جو تبدیل ہو کر آئے گی، اس کے لیے طریقہ کار ایک مخصوص بتایا تھا، خاص اسی کے لیے، جس کے اندر یہ کہا تھا کہ ان عجب الخلق الی ایمانا لقوم یکونون من بعدی. تمام دنیا مخلوقات کے اندر عجیب ترین اور عظیمت والے اونچے درجے کا ایمان ایک لازماً ایک قوم کا ہوگا. یکونون من بعدی، وہ لوگ میرے بعد آئیں گے. یجدون صحفا، وہ کچھ صحائف، اسکرپچرز، مذہبی گرنتھ پائیں گے. یہ پائیں گے کا کیا مطلب؟ اب کوئی نازل تو ہوگا ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریں میرے اوپر ایمان لانے کے اعتبار سے سب سے عجیب اور عظیمت والی ایک قوم ہوگی، اس کے لوگ میرے بعد آئیں گے. بعد میں آئیں گے تب ان پہ کچھ نازل تھوڑی ہوگا. قرآن کے بعد کچھ بھی نازل نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے کوئی نئی کتاب کا. وہ کوئی صحیفے پائیں گے، اور پلیورل میں، جمع میں، ایک نہیں پائیں گے، یعنی ری ڈسکور کریں گے، کٹے ہوں گے اور نئے سرے سے جڑیں گے. یہ دنیا میں ایک ہی تو قوم ہے جو جن کے اسکالرز کہتے ہیں کہ